بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ليس بأمانيكم نہ ہی تمہاری خواہشات کے مطابق ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کے مطابق من یعمل سوءا یجز بہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا ولین کوئی بھی دوست ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورہ نساء 5واں سپارہ آیت نمبر 123 تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آج اسی آیہ کریمہ پر انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے قرآن مجید سمجھ کر اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے نجات اور جنت کے متعلق جو غلط فہمیاں انسان کے یا مسلمانوں کے دماغ میں ہے نا، وہ خوش فہمیاں اللہ نے ان غلط فہمیوں کے متعلق 3 بڑے فیصلے دیے اس آیہ مبارکہ میں. 3 فیصلے، اور قدیم دور سے اور حاضر دور میں، اس دور میں اور پہلے دور میں یہ ایک غلط فہمی اور خوش فہمی ہر فرقے کو، ہر مذہب کو یہ غلط فہمی رہی ہے اور آج بھی ہے. اور نجات کے متعلق، جنت کے متعلق اس غلط فہمی کا اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں ازالہ کیا ہے. اس کا اللہ پاک نے فیصلہ دیا ہے. فیصلہ آپ کہیں گے وہ کون سی غلط فہمی ہے؟ وہ غلط فہمی یہودیوں کو بھی تھی، وہ غلط فہمی عیسائیوں کو بھی تھی، وہ غلط فہمی مشرکین مکہ کو بھی تھی، وہ غلط فہمی مسلمانوں کو بھی ہے، وہ غلط فہمی اہل تشیع کو بھی ہے، وہ غلط فہمی اہل سنت کو بھی ہے، وہ غلط فہمی دیوبند کو بھی ہے، اور وہ غلط فہمی اہل حدیث کو بھی ہے. وہ کون سی غلط فہمی ہے؟ ذرا بات سمجھنا. غلط فہمی یہ ہے کہ ہمیں فلانا بخشوا لے گا، فلانا ہماری سفارش کرے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہم نے چونکہ فلاں کا لڑ پکڑا ہوا ہے، فلاں کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، ہم نے فلاں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. اچھا، میں نے سب سے پہلے یہود کا نام لیا، یہودیوں کا. یہودیوں کی غلط فہمی یہ تھی، اور وہ کیا تھی؟ اور وہ کہتے تھے
وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہ کہتے تھے کہ پہلے نمبر پر تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، کیونکہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کی محبوب ترین قوم ہے، بنی اسرائیل جن میں اللہ نے 70,000 نبیوں کو بھیجا ہے، پہلے نمبر پر تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر جائیں گے تو الا ایاما معدودا، چند دن جائیں گے۔ کل ان کو کہہ دو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے کسی کتاب میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل ساری جنت میں جائے گی؟ اللہ کہتے نہیں، بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کیا، کیوں نہیں، جو بھی غلط کام کرے گا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا اور اس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں گے، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنم ہی جائے گا، ہم فیہا خالدون۔ یہ اللہ نے یہودیوں کو کہا، یہودی کہتے نہیں، آخرت ہماری ہے، جنت ہماری ہے، بنی اسرائیل ہم ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر برگزیدہ کے اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کو جواب دیا کہ کل، اے میرے نبی ان کو کہہ دو، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت میں جنت تمہاری ہے، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، پھر اس دنیا میں کیا کرتے ہو؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنوہ ابدا، ولا یتمنوہ ابدا، میں بتاؤں اللہ کہتے ہیں یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کو پتہ ہے جو ہم نے کرتوتیں کی ہیں آگے جا کے ہمیں جوتیاں پڑنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا یہ تو تھے نا یہودی، اب آگے اگلا سٹیپ چلتے ہیں، اگلے آگے عیسائی۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں نا، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے نا ادا کر دیا، اس لیے اب ہمیں بے شک جو مرضی ہو ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، جنت تو ہماری پکی ہے۔ اور اللہ قرآن میں بتاتے ہیں ان کے بارے میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخلوا الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کان یہودا او نصارا، بس جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا لازمی ہے یا عیسائی ہونا لازمی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنا ہے، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں جنت صرف عیسائیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لو بھائی دو اور تیسری کی بات کرنے لگا ہوں۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جنت تو اللہ نے ہمارے نبی کے امتیوں کے لیے بنائی ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ پکا جنتی ہے۔ وہ شرابیں پیے، وہ زنا کرے، وہ سود کھائے، وہ نماز بے شک نہ پڑھے، جو بھی نبی کا امتی ہے، کل قیامت والے دن اللہ نے پھاٹک کھول دینے ہیں۔ اللہ نے کہنا اچھا تم میرے محبوب کے امتی ہو، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، چلو تڑا دھڑ جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ تم نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ یہ مسلمان کہتے ہیں۔ اچھا اب مسلمانوں کے فرقے کیا کہتے ہیں؟
اہل تشیع کہتے ہیں ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی کرے، ہم چونکہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، اور اہل بیت تو کشتی نوح کی طرح ہے۔ اب جو بھی اہل بیت سے پیار کرے گا وہ شیعہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا۔ وہ تو اکثر گاڑیوں پر لکھتے ہیں کعبہ علی دا جنت حسین دی، سانو کا دی ٹینشن ہے، کعبہ علی دا جنت ہے۔ اور بھائی جو حسین سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ گھوڑے کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے وہ جو مرضی کھیکھن کرنے والا ہو۔ وہ شیعوں کو یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ سب پہلے تشیع جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ آگے آ جائے، آگے سنیوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے کیونکہ ہم ہیں عاشق رسول، رسول کی عشق میں ہم مارے جا رہے ہیں۔ ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، چلتے ہیں تو کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں، مینوں لوکاں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اے اوتھے اس نے آنا جس دی کملی کالی۔ کہندا سانو فکر نہیں قبر دی، حشر دی سانو نہیں فکر، سنی کہندے نے کیونکہ کل قیامت والے دن سرکار نے سب جو میلاد منانے والے ہیں نا، سب میلاد منانے والوں کو آپ نبی کی ایک بات نہ مانو، نبی کا ایک طریقہ اختیار نہ کرو، بس سال بعد نہ ایک محفل میلاد کرا لو، حضور سے عشق کی محبت کی جناب آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے آپ کو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر حساب کے عاشق رسول ساری جنت میں جائیں گے۔ یہ سنیوں کا ذہن بنا رکھا ہے سنیوں نے۔ سنیوں کا اور بھی بڑا کمال کا ذہن ہے، وہ کہتے ہیں جو ہے نا 11ویں والے پیر، اگر آپ ہر مہینے 11ویں دو نا ہر مہینے، تو 11ویں والے پیر فرماتے ہیں میں نے جنت اور دوزخ کا رجسٹر دیکھا ہے، جو دوزخ کا جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے، اس رجسٹر میں نے دیکھا ہے میرے کسی مرید کا بھی نام نہیں ہے، جو بھی 11ویں دے گا وہ تو پکا جنتی ہے، چاہے حرام کھائے چاہے حلال کھائے، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، شراب پیے، کاروبار حرام کرے، ملاوٹ کرے، غوثیہ ملک شیک نام رکھ لے، ملک شاپ نام رکھ لے غوثیہ، اس کے بعد خوب پانی پائے، پانی چھوڑے، پاؤڈر ملائے، دودھ نہ دے پاؤڈر بیچے، نام کیا ہو؟ بولتے نہیں، پتہ نہیں کیا آپ کو، میں کوئی باہر کی باتیں نہیں کر رہا، اور یار میں یورپ کی باتیں نہیں کر رہا، میں پاکستان کی باتیں کر رہا ہوں۔ نام کیا رکھنا ہے؟ غوثیہ ملک شاپ، اس کے بعد 2 نمبری جتنی مرضی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے میرا کوئی بھی مرید جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں بلکہ مرید تو بڑی دور کی بات ہے، غوث پاک نا ایک دھوبی فوت ہو گیا، وہ قبر میں گیا، قبر میں جب گیا نا تو آ کے انہوں نے سوال پوچھا من ربو کا، اس نے کہا میرے سے پوچھتے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اور میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور تجھے نہیں پتا؟ وہ کہتا ہے ماں دینوں کا، کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور بھائی ماں من نبیوں کا، تو یار تجھے نہیں پتا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ہائے 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 ہائے، ان کے لیے تو اور بھی مسئلے کمال کے ہو گئے ہیں نا، ان کا تو ذہن اور اچھا بہترین ہو گیا۔ سنیوں نے تو کمال کیا، ایک تو عشق رسول ہے، سالانہ محفل میلاد ہے، دوسرا غوث پاک نے، یہ تو ان کے لیے تو جنت پکی ہے۔ بھائی آگے آ جائیں دیوبندیوں کو، دیوبندیوں نے نا اپنی نجات کے لیے، اپنی جنت کے لیے ایک ذہن بنا رکھا ہے، خوش فہمی ہے ان کو، وہ کیا؟ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں،
جتنے حنفی ہوں گے نا مقلد وہ تو سب بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. خلفائے راشدین سے ہمیں پیار ہے. اکابرین امت ہم اکابرین کے ماننے والے. بزرگان دین پر ہماری بیس ہے. مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید گنگوہی, دیوبند کے بانی, بس ان کے لیے تو جنت کوئی مسئلہ ہی نہیں. اشرف علی تھانوی کے جتنے ماننے والے وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے بھائی. یہ دیوبندیوں کی بات ہے. اب آ جائے اہل حدیثوں پر. جن کی مسجد میں آپ آئے ہو, باہر لکھا ہوا ہے نا اہل حدیث. میں تو ویسے اہل حدیث لکھنے کے خلاف ہوں, نہیں لکھنا چاہیے, صرف لکھنا چاہیے جامعہ نظیریہ. اچھا اہل حدیثوں کے پر آ جائے. اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے تو بخاری پکڑی ہوئی ہے, ہم نے تو اللہ کی توحید کو پکڑ رکھا ہے مضبوطی سے. اب اس کے بعد نہیں نماز کی ضرورت, نہیں روزے کی ضرورت. ہمارا تو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے بھائی. ہم تو واسطے وسیلے بھی نہیں مانتے, ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہیں. جنت اللہ کی ہے. سب وہابیوں نے, سب اہل حدیثوں نے جنت میں جانا ہے, کیونکہ جنت کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے صرف اہل حدیث داخل ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. لو بھائی, یہ سب کی میں نے بات سنائی آپ کو. یہودیوں کی سنائی, عیسائیوں کی سنائی, مسلمانوں کی سنائی, شیعوں کی سنائی, سنیوں کی سنائی, دیوبندیوں کی سنائی, وہابیوں کی سنائی. اب اللہ کے قرآن جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اب ذرا توجہ کرنا. یہ میرے سامنے سورہ نساء ہے, آیت نمبر 123 ہے. خود جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں لیسا بامانیکم, لیسا نہیں, بے امانیکم تمہاری آرزو کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا, تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا. ولا امانی اہل الکتاب, نہ ہی یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش اور تمنا کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. نہ تمہاری خواہش کے مطابق, او وہابیوں نہ تمہاری خواہش کے مطابق, او سنیوں نہ تمہاری خواہش کے مطابق, او شیعوں نہ تمہاری خواہش کے مطابق, او مسلمانوں نہ تمہاری خواہش کے مطابق, او عیسائیوں نہ تمہاری خواہش کے مطابق, او یہودیوں نہ تمہاری خواہش کے مطابق. اللہ فرماتے ہیں لیسا بامانیکم, تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ کل قیامت کو نہیں ہونا. ولا امانی اہل الکتاب, اور نہ ہی یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. اللہ فیصلہ کیسے ہونا ہے, اگلی آیت سننا بھائی, پھر میں اگلے دو مسئلے بیان کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جو بھی نیک عمل کرے گا, من ذکر او انثى, وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ ایمان والا ہو, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ایک دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, ایک دھاگے کے برابر بھی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, اس دنیا میں سب سے اچھا دین اس کا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ نیکیاں کرنے والا ہے, جو نیکیاں کرنے والا ہے, اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والا ہے. اپنی وضاقتہ اللہ کے حکم کے مطابق, اپنی غمی خوشی اللہ کے حکم کے مطابق, اپنا دن رات اللہ کے حکم کے مطابق, اپنا لباس اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے رنگ میں جو رنگا جاتا ہے صبغت اللہ کی فرما برداری والا ایک رنگ ہوتا ہے جو ہر بندے پہ نہیں چڑھتا. اللہ پاک جو چڑھانے کی کوشش کرے اللہ اس پر وہ رنگ چڑھا دیتا ہے. یا اللہ وہ کون سا رنگ ہے, کوئی مثال تو دینا مالکا.
ادھر تو جو کرے ہو ربا وہ کون سا رنگ ہے، کوئی مثال تو دینا کہ جس نے لیل و نہار، جس نے اپنی وضاقتہ، جس نے اپنی کمی خوشی سب اللہ کے حکم کے مطابق کی ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ وہ پیچھے چلے ابراہیم کے دین کے۔ یا اللہ کیوں ابراہیم کو تو نے پسند کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے میری فرما برداری صحیح حق ادا کیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور پکڑا ہے اللہ نے ابراہیم کو اپنا دلی دوست۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دلی دوست۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو میں نے اپنا دلی دوست بنایا ہے۔ اب اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا لیس بامانیکم، فیصلہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہونا، نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش کے مطابق ہونا ہے۔ کل قیامت والے دن فیصلہ اللہ اکبر لیبل پر نہیں ہونا، لقب پر نہیں ہونا، عہدے پر نہیں ہونا، نعرے پر نہیں ہونا، تمنا پر نہیں ہونا، آرزو پر نہیں ہونا۔ لیبل اہل حدیث کا لگایا ہے، لیبل اہل سنت کا لگایا ہے، لیبل مسلمان کا لگایا ہے، لیبل اہل تشیع کا لگایا ہے، لیبل یہود کا لگایا ہے، لیبل عیسائیت کا لگایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فیصلہ لیبل پر بھی نہیں ہونا، نعرے پر بھی فیصلہ نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے، یا علی مدد کا نعرہ لگایا ہے، یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا ہے، یا یسوع مسیح مدد کا نعرہ لگایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فیصلہ اس پر بھی نہیں ہونا، تو فیصلہ کس پر ہونا ہے؟ اگلی آیت سننا بھائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے جنات، بولو یار۔ اب میرے پیچھے جمعہ پڑھنے پتہ کون سے لوگ آتے ہیں؟ جن کو قرآن سے محبت ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں قرآن کا بیان ہوتا ہے، یہاں قصے کہانیاں دورے نہیں ہوتے، یہاں پر اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ توجہ کرنا بھائی، اللہ پاک فرماتے ہیں سندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اگلی گل سنے یار، ومن اصدق من اللہ قیلا، ترجمہ کرتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں بات میں سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر سچا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت دوں گا جو ایمان لانے کے بعد عامل الصالحات کیا کرے گا۔ لو بھائی، ایک میں نے فیصلہ سنایا آپ کو، وہ فیصلہ یہ سنایا اس آیت کے مطابق لیس بامانیکم، تمہاری خواہش کے مطابق قیامت کو فیصلہ نہیں ہونا، ولا امانی اہل الکتاب، نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ لو بھائی اگلی بات سننا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، تین فیصلے اس آیت میں اللہ نے کیے ہیں، دوسرا فیصلہ سنانے لگا ہوں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، جو بھی کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، من یعمل سوءا، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا، یجزا بہی، اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ضرور۔ یہ نہیں کہ تم عاشق رسول ہو جاؤ جو کرتے رہو مجھے کرو،
یہ نہیں کہ تمہارا نام اہل حدیث ہے جو مرضی کرتے رہو جاؤ تمہارے لیے موج ہے، نہ، جو برا عمل کرے گا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا یُجْزَى بِهِ، اس کو بدلہ مل کے رہے گا۔ اچھا کیسا بدلہ؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کو دیکھ لے گا، اور جو ایک نیکی ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اللہ پاک نے یہ بات کتنی قسمیں اٹھا کے کہی، ذرا توجہ کرنا۔ یہاں تو یہ کہتے ہیں میری فلانے کے ساتھ نسبت ہے، میں فلانے کی میں نے بیعت کی ہوئی ہے، مجھے فلاں بخشوا لے گا، میں نے فلاں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے مجھے وہ بخشوا لے گا۔ اللہ پاک کا قرآن اللہ قسم اٹھا کے کہتے، اللہ کہتے ہیں کلا، سورہ مدثر ہے بھائی توجہ کرنا، کلا والقمر، ہرگز نہیں، والقمر مجھے چاند کی قسم ہے، واللیل اذا ادبر مجھے رات کی قسم ہے جب وہ جا رہی ہوتی ہے، والصبح اذا اسفر اور مجھے صبح کی قسم ہے جب وہ روشن ہو رہی ہوتی ہے، انہا لإحدی الکبر، کہ میرا نبی جو آیا ہے محبوب یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ میں نے آخر میں اپنے نبی کو بھیج دیا ہے نذیرا للبشر، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ میری طرف بڑھے، جس کا دل چاہتا ہے شیطان کے پیچھے لگے، جس کا دل چاہتا ہے میری راہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ، یا اللہ میرا درد میرے ان مقتدیوں کے دلوں میں ڈال، یا اللہ جو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے مالکہ ان کے دلوں میں ڈال۔ اللہ کہتے ہیں کل نفس، ہر جان، بما کسبت رہینہ، جو وہ کمائے گا اسی کے وہ گروی ہے، یعنی اسی کو وہ ہی ملے گا جو وہ کرے گا، جو وہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر اس دنیا میں پھول بوئیں گے تو آخرت میں پھول ملیں گے، اور اگر یہاں کانٹے بوئیں گے تو آخرت میں کانٹے ملیں گے، پھول نہیں ملیں گے۔ ہاں جو برا عمل کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کا پورا پورا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کیسے سمجھایا، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کے ترازو لگے گا، ترازو توجہ کرو، ترازو لگے گا، جن کے گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیوں والا پلڑا نیچے اوپر ہو جائے گا، گناہوں والا نیچے ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس بائیں ہاتھ کو پیچھے کی طرف کر کے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ کہے گا ہائے کاش یا اللہ میں ہلاک ہو جاتا، میں مرا ہی رہتا، میں دوبارہ اٹھتا ہی نہ۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر میں بڑا خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے کبھی اٹھنا ہی نہیں ہے۔ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں تو ایسے ہی آ گیا ہوں دنیا میں۔ اللہ کہتے ہیں نا نا، تیرا رب تجھے بھیج کے تجھ سے غافل نہیں ہوا بلکہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ انہ کان بہ بصیرا، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما
يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ او دنیا کے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل بیٹھا ہوا ہے، انما یؤخرهم، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ تمہیں ڈیل دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بندہ سوچے گا یار مولویوں نے، قاریوں نے، نبیوں نے ہمیں اس دن کے بارے میں بتایا تھا، ہم نے تو یقین نہیں کیا تھا، واقعی یہ دن تو ہے، تشخص فیہ الابصار۔ اگلے الفاظ سننا اللہ کے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین عاجزی کرنے والے اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں عاجزی کرنے والے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، نظر ادھر ادھر بھی نہیں جائے گی، سیدھا دیکھیں گے، دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ اس دن کی بات اللہ کر رہا ہے جس دن کے بارے میں ہم یہ سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس دن ہم چونکہ اہل حدیث ہیں اس لیے ہم نے تو بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے، ہم یہ سب خیال کر کے بیٹھے کیونکہ ہم سنی ہیں، عاشق رسول ہیں، محفل میلاد کرواتے اس لیے ہم نے تو بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے، اہل تشیع ہیں کیونکہ ہم علی کے نعرے لگاتے، حسین کی مجلس سے اعزاز کرواتے اس لیے ہم نے تو بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے۔ عیسائی کہتے حضرت عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کو کفارہ دے دیا ہے اس لیے ہم نے تو بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرا فیصلہ سن، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا، یُجْزَا بِهِ، اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اس کو بدلہ چاہے جو بھی ہو وہ۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی برا عمل کرے گا، لو بھائی دو باتیں ہو گئی، اب تیسری سنانے لگا ہوں اسی آیت میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَجِدْ لَهُ، وَلَا يَجِدْ لَهُ، دل پر ہاتھ رکھ کے نا یہ اللہ کا حکم سننا، اللہ کا فیصلہ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَلَا يَجِدْ لَهُ، اس دن کوئی نہیں پائے گا، کوئی نہیں ملے گا اس کو، کوئی نہیں ملے گا اس کو، کوئی نہیں ملے گا من دون اللہ۔ بولو من دون اللہ کا معنی نہیں آتا، آپ کو تو آنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، ولیًا کوئی بھی دوست، ولا نصیرا نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی، اس دن نہ کسی نے مدد کرنی ہے، نہ اس دن کسی نے دوستی نبھانی ہے، اس دن صرف ملے گا تو کون؟ ہمارے پاکستان میں ہمارے مسلمان پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، اللہ پکڑ لے تو نبی پاک چھڑا لیں گے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جو جہنم میں چلے جائے گا نا، یہ ویڈیو عام ہے یہاں پر، موبائل پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، جو جہنم میں چلے جائے گا نا، باپوں کی اتنی عظمت ہے، یہ باپے اتنی شان والے پیر والے پیر یہ جہنم میں جا کے نا نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ ہاں ہاں، یہ ہمارے پاکستان میں ذہن بنا رکھا ہے کہ باپوں نے جہنم میں جا کے ہمیں نکال لانا ہے۔ یہ جبری شفاعت والا قرآن تو بڑا رد کرتا ہے۔ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، عظمت اور شان کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع، جس کو آیت الکرسی کا ترجمہ آتا ہے وہ تو ضرور تڑپے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، کس کی حیثیت ہے جو اللہ کے سامنے بول سکے، الا باذنہ، مگر اس کی
ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ نجم ہے آیت نمبر 26، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذَا أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے، کوئی نہیں بول سکے گا، سب چپ ہوں گے، بس وہ بولے گا لمن یأذن اللہ من یشاء ان یأذن اللہ لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا اجازت دے گا، وَيَرْضَىٰ، اور جس پر وہ راضی ہوگا، اور جس پر وہ راضی ہوگا۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ان کو کہہ دو سفارش کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہیں فلانا ہمیں بخشوا لے گا، فلانا ہمیں بازو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، فلانا ہمیں جہنم سے نکال لے گا۔ اللہ کیا کہتے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، او دنیا والو میں تمہیں بتاؤں ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن جبریل بھی اور فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی، جبریل بھی، انبیاء بھی، اتقیاء بھی، اولیاء بھی صف لائنوں میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو تاکہ میں ترجمہ کروں، آپ اونچی آواز سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ لا یتکلمون، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، جبریل، کوئی بھی لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا، مگر من اذن لہ الرحمن، بس وہ بولے گا جس کو کون اجازت دے گا۔ اگر اللہ اجازت دینے کے بعد وہ بولے گا وقال ثوابا، وقال ثوابا، اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ادھر ادھر کی بات کرے، وقال ثوابا، وہ وہی بات کرے گا جو رب چاہے گا، نبی وہی بات کرے گا جو رب چاہے گا، ولی وہی بات کرے گا جو رب چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ تو کہتے ہیں کہ فلانا بخشوا لے گا، فلانے کے جھنڈے تلے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں بابے فرید کے ماننے والوں کی تو قیامت والے دن عید ہونی ہے، کیونکہ بابے نے جھنڈا اٹھا لینا ہے اور کہنا آ جاؤ میرے مریدوں، آ جاؤ، جو جو بہشتی دروازے سے گزرے ہو، جنت کے دروازے سے پاک پتن سے گزرے ہو، آ جاؤ میرے ساتھ جنت میں۔ یہ تو یہ کہتے ہیں، اور رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ دو تین مثالیں دے کے نا اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مثالیں ذرا دل سے سننا، قرآن سے دوں گا، قرآن سے۔ ایک اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کی کہانی سنانے لگا ہوں قرآن سے۔ ایک اللہ کا نبی ہے، 950 سال اس نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ الف سنۃ الا 50 عاما، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 1000 سال سوائے 50 سال کے، یعنی 50 سال نکال دو 1000 میں سے تو کتنے بنتے ہیں؟ 950 سال۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے نا 17واں سپارہ کھلا ہوا ہے اور سورت کا نام سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا ایک پیغمبر جس نے 950 سال میری خدمت کی، میرے دین کی آبیاری کی، میرے توحید، میرے دین توحید کو لوگوں تک پہنچایا۔ 950 سال کے بعد جب لوگ نہیں سمجھے،
جب لوگوں نے ایمان نہیں لایا حضرت نوح پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں حضرت نوح نے کہا یا الہ العالمین، جو ایمان لے آئے ہیں 80-90 لوگ بس یہی ہیں، اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایمان لائے۔ اللہ پاک نے ان کے نام کی قرآن میں 29ویں سپارے میں ایک پوری سورت نازل کی ہے، جس سورت کا نام سورہ نوح ہے، سورہ نوح ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو کہا میرے پیغمبر جی آپ کشتی بناؤ، اب خشکی میں کشتی بنانی شروع کر دی۔ کلما مر علیہ ملون، کب جب بھی کوئی سردار گزرتا سخروا منہ، وہ حضرت نوح کو مذاق کرتے، اور آج ہن خشکی تے کشتیاں چلن گیاں نوح یہ کیسے کر رہے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بنا، میں تجھے بتاتا ہوں تختے کیسے جوڑنے ہیں، میں تیری مدد کروں گا، ہیلپ کروں گا۔ کشتی بنا، بن گئی۔ وفارت تنور، اللہ کہتے ہیں تندوروں سے بھی پانی، آسمانوں سے بھی پانی۔ اب جناب والا کشتی میں ایمان والے بیٹھ گئے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت نوح کا سکا بیٹا وہ ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وہ کیا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اللہ بتاتے ہیں وہ کہتا ہے ابو جی ٹینشن نہ کریں، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر پہاڑ نہیں بچاتے ہیں، اس لیے بیٹا آ جا میرے ساتھ سوار کر دے، سوار ہو جا۔ جب بیٹا سوار نہیں ہوا حضرت نوح نے اللہ سے کہا ربا 950 سال تیرے دین کی خدمت کی ہے، اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یا نادا نوح، قرآن ہے سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء 17واں سپارہ، قال نوح رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ یہ بیٹا میرا ہے، یا اللہ اس کو میرے ساتھ سوار کر دے، میرے بیٹے کو یا اللہ بچا لے۔ اللہ نے کیا کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تجھے پتہ نہیں ہے، تو نے آئندہ مجھ سے بیٹے کا سوال نہیں کرنا۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، اگر آئندہ بیٹے کے لیے دعا کی تو میں نبیوں کی صف سے نکال کر جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ الصمد، بات کیا سمجھ آئی؟ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی خدمتوں کی، کسی کی محنتوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ 950 سال کے بعد خدا کی خدمت کر کے، خدا کی توحید کی خدمت کر کے ایک بیٹا مانگا، اللہ دے دیتا نا۔ ہائے ہائے، یہ تو حضرت نوح ہے نا۔ میں آپ کو اپنے نبی کی بات سناتا ہوں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا ایک بڑا پکا سچا صحابی جس کا نام عبداللہ ہے، حضور کے پاس آیا، حضور سے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ابو فوت ہو گیا ہے۔ اس کے ابو کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا نام تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول جس کو رسول اللہ نے رئیس المنافقین کا لقب دے رکھا تھا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا آیا،
کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، آپ تشریف لائیں اور میرے ابو کا نماز جنازہ پڑھائیں، ذرا توجہ میری طرف کرنا، آخری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا افسوس ہوا ہے تیرے ابا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کے رسول پاک نے اپنی قمیض اتاری، توجہ کرو بھائی، آپ نے اپنی قمیض اتاری، کہانی نہیں سنا رہا، صحیح بخاری اور قرآن سے واقعہ سنا رہا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ انفال ہے، سورہ انفال 9واں سپارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری، قمیض اتار کے اس کے جسم پر پہنائی، مردہ جسم کو کفن دیا، کس کے ساتھ؟ حضور کی قمیض کے ساتھ۔ حضور نے اس مرے ہوئے کے منہ میں اپنا تھوک ڈالا، اپنا لواب دہن اس عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعائیں کی۔ آسمانوں سے جبریل آئے، اور جبریل آ کے حضور کے قدم پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم وَإِن تستغفر لہم 70 مرتن لن یغفر اللہ لہم۔ ترجمہ گھر میں جا کے اٹھا کے دیکھنا، اے میرے نبی ان کے لیے معافی مانگ یا معافی نہ مانگ، اگر تو 70 بار بھی معافی مانگ میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ الصمد۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَجِدْ لَهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ جو تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہو نا، یہ جو تم آرزویں کر کے بیٹھے ہو نا، یہ جو تم غلط فہمیوں میں بیٹھے ہو نا، یہ جو تم خوش فہمیوں میں بیٹھے ہو نا کہ ہمیں فلانا بخشوا لے گا، ہمیں فلانا پار لگا دے گا، ہم فلانے کے جھنڈے تلے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کہتے ہیں وَلَا يَجِدْ لَهُ، اس دن کوئی ملے گا ہی نہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، ولیاً، یار نہ کو ترجمہ دے کریا کرو نا، ولیاً کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی دوست نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب سورہ شعراء کی آیت نمبر 204 نازل فرمائی، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اور کیا حکم دیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے رشتہ داروں کو پہلے میرا پیغام پہنچاؤ، ان کو جہنم سے ڈراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی، سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، اور پتہ کیا فرمایا؟ بس یہ حدیث سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا معشر قریش اعملوا لا اغنی عنکم یوم القیامت شیئا، او میرے خاندان والوں، قریش والوں، عمل کرو، میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اگلے الفاظ سننا، یا بنی عبد مناف اعملوا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، او میرے خاندان والوں، عبد مناف کے بیٹو، عمل کرو، اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یا عباس ابن عبد المطلب، کون ہے بھلا یہ؟ حضور کے چچا ہیں، کیا نام ہے؟ عباس ابن عبد المطلب۔ صحیح بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں، یا عباس ابن عبد المطلب اے عمل، اے عباس عبد المطلب کے بیٹے کام کر، نیک اعمال کر، لا اغنی عنکا یوم القیامت شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اگلے الفاظ سننا، یا صفیۃ امت رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، اماں کس کو کہتے ہیں؟ پھوپھی کو یار، اماں عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ یا صفیۃ امت رسول اللہ اعملی، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی نیک اعمال کرنا، لا اغنی عنک یوم القیامت شیئا، یہ نہ کہنا کہ میرا نبی نہیں، نبیوں کا بھی امام ہے، میرا بھتیجا نبیوں کا امام ہے، یہ مجھے بخشوا لے گا، لا اغنی عنک یوم القیامت شیئا۔
میں قیامت والے دن پھپھو تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اگلے الفاظ سننا، یا فاطمہ بنت محمد، ہائے ہائے، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے بھائی، اچھا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے بھائی۔ حضور نے کیا فرمایا، یا فاطمہ تو بنت محمد اعملی لا اغنی عنک یوم القیامت شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی نیک اعمال کرنا، یہ نہ کہنا کہ میرا باپ نبیوں کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ہے، وہ مجھے بخشوا لے گا، نہ میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ کہاں گئی وہ بات کہ جو حضور کا عاشق ہوگا وہ بغیر حساب کی جنت میں جائے گا؟ کہاں گئی وہ بات کہ حضور چھڑوا لیں گے؟ کہاں گئی وہ بات کہ فلانے جھنڈے تلے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ میرے بھائیوں، جنت ویسے پتہ کیسے ملنی ہے؟ وہی پھر آیت پڑھتے ہیں، وہی سورہ نساء پر پھر آ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات۔ اللہ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، اللہ نے فیصلہ دیا ہے اس آیت میں۔ آج کے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، مسلمان کہتے ہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا سرکار کا وہ تو جنت میں ہی پکا جائے گا، اس پر تو سٹیمپ لگی ہوئی ہے جنت کی۔ شیعہ کہتے ہیں جو اہل بیت سے پیار کرے گا وہ تو پکا جنتی ہے۔ سنی کہتے ہیں جو غوث پاک کی 11ویں دے گا غوث پاک خود جہنم میں جا کے اس کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ دیوبندی کہتے ہیں خلفائے راشدین سے پیار کرو، اکابرین سے پیار کرو، بس ٹھیک ہے تم پکے جنتی ہو دیوبند والے۔ وہابی کہتے ہیں نانا تم عقیدہ توحید پر ہو، بخاری تم نے پکڑی ہوئی ہے، تم تو پکے جنتی ہو۔ اللہ کہتے ہیں لیس بامانیکم، ایک گھنٹہ ہو گیا میں تو سمجھان دیا، لیس بامانیکم، تمہاری تمنا کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا، ولا امانی اہل الکتاب، نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ من یعمل سوءا، میں فیصلہ دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، ولا یجد لہ، اور اس دن نہیں پائے گا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ولین، دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار اس دن ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اعمال کرو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، اعمال کرو۔ اعمال کے بغیر، نیک اعمال کے بغیر جنت نہیں ملے گی، نجات نہیں ہوگی، نماز کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواؤ، چاہے اہل سنت کہلواؤ، لیبل کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں، نام کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ اللہ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اعمال کو۔ تو اس لیے بھائی وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے نا ان کے لیے جنت فرض ہی کر دیا، فرض، وہ 10 اعمال ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی قرآن میں ہے، 10 اعمال ہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ 12:15 بجے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے بجے آئیں گے؟ 12:15 بجے سے پہلے آئیں گے۔ قرآن سناؤں گا، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، انشاءاللہ قرآن سے موتی چن کے لاؤں گا اور آپ کی جھولی میں ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔